السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک مچھلی کی عجیب و غریب کہانی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور آج کا یہ ویڈیو اس کہانی کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ پارٹ نمبر 2 آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کہانی کا ٹائٹل اور عنوان ہے سمکۃ تتکلم، مچھلی بات کرتی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحکیٰ من قدیم الزمان وسالف العصر والاوان، نقل کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے یا منقول ہے، جو بھی کہو۔ حکا یحکی، حکایتاً سے یہ مضارع کا واحد مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے۔ پرانے زمانے، یہ قدیم الزمان اور سالف العصر والاوان یہ مترادف ہم معنی ہے۔ عصر ان کا معنی زمانہ، اوان ان کا معنی ٹائم، سالف ان کا معنی گزرا ہوا، قدیم کا معنی پرانا۔ تو جو گزرا ہوا وہ پرانا ہی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پرانے زمانے سے، یعنی پرانے زمانے سے منقول ہیں۔ قرآن کریم کے اندر عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ درگزر کر لیتا ہے ان گناہوں سے جو ماضی میں ہو جاتے ہیں۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے درگزر کر لیا ان گناہوں سے جو ماضی میں ہو گئے۔ پرانے زمانے سے منقول ہے کہ ایک شکاری ان صیادن کان یذهب کل یوم الی البحر، کہ ایک شکاری روزانہ جاتا تھا سمندر کی طرف۔ بحرن کا معنی سمندر، اس کی جمع آتی ہے بحارن۔ ویظل یصطاد السمک، اور وہ مچھلیوں کا شکار کرنے لگا۔ وہ جاتا تھا روزانہ سمندر کی طرف اور وہ مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ وفی المساء یبیع حصیلۃ صیدہ، اور شام میں وہ بیچ دیتا تھا اس کے یہ حصیلۃ، اس کا معنی ہوتا ہے حاصل شدہ مال وغیرہ، ما حصل، اور حصیلۃ المال یعنی آمدنی۔ تو یہاں پر جو یہ مچھلیوں کا جو شکار کیا ہوا تھا، ان مچھلیوں کے شکار کا جو مجموعہ تھا، حصیلۃ کا معنی مجموعہ کے بھی ہوتے ہیں، بقیہ، نتیجہ، پیداوار، یہ سب معنی حصیلۃ کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حصیلۃ سے مراد جو مچھلیاں اس نے شکار کی تھی، ان مچھلیوں کا جو مجموعہ تھا وہ۔ وفی المساء، اور شام میں، یبیع حصیلۃ صیدہ، وہ اس کے مچھلیوں کے مجموعے کو بیچتا تھا۔ ویشتری بالثمن الذی یحصل علیہ قوت عیالہ، اور وہ خریدتا تھا اس ثمن کے بدلے میں جو اس کو حاصل ہوتا تھا۔ کیا خریدتا تھا؟ قوت عیالہ، اس کے گھر والوں کی غذا، خوراک۔ قوت کا معنی غذا، خوراک، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور وہ خریدتا تھا اس ثمن کے بدلے میں جو اس کو حاصل ہوتا تھا اس کے خاندان یا اس کے گھر والوں کی غذا۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن، دنوں میں سے ایک دن میں، یعنی ایک دن، ذهب الصیاد الی البحر کعادتہ، شکاری گیا سمندر کی طرف اس کی عادت کے مطابق، جیسا کہ اس کی عادت تھی، روزانہ کی جو عادت تھی سمندر کے پاس جا کر شکار کرنے کی، تو اس طرح وہ گیا۔ شکاری سمندر کی طرف گیا جیسا کہ اس کی عادت تھی، اس کی عادت کے مطابق۔ وظل یرمی شباکہ ثم یسحبها فارغۃ، اور وہ اس کے جال کو کھینچنے لگا، اور وہ کھینچتا تھا اس کے جال کو، اور وہ اس کے جال کو پھینکنے لگا۔ رما یرمی کا معنی پھینکنا۔ وظل یرمی شباکہ، اور وہ اس کے جال کو پھینکنے لگا۔ ثم یسحبها فارغۃ، پھر وہ اس کو کھینچنے لگا فارغۃ یعنی خالی۔ فارغۃ کا معنی خالی، یعنی اور اس کے جال کو پھینکتا تھا پھر اس کو خالی کھینچتا تھا۔ سحب یسحب کا معنی کھینچنا۔ حتی مالت الشمس،
الی المغرب، یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف مائل ہو گیا۔ مغرب کا معنی غائب ہونے کی جگہ، یہ اس میں ظرف ہے۔ مغرب یعنی غائب ہونے کی جگہ، یعنی مغرب کے اندر سورج مائل، مغرب کی طرف سورج مائل ہو گیا، یعنی غروب کے قریب ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ، اور لیکن وہ نا امید نہیں ہوا۔ وَاسْتَمَرَّ فِي رَمْيِ الشِّبَاكِ عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّعْبِ الَّذِي بَدَأَ يَدِبُّ فِي نَفْسِهِ، اور وہ جاری رہا۔ استمر یستمر کا معنی جاری رہنا، اور وہ جال کو پھینکنے میں جاری رہا، یعنی جال کو پھینکتا ہی رہا۔ علی الرغم، باوجود اس کے کہ، علی الرغم من کا معنی باوجود اس کے کہ، باوجود اس تھکن کے جو کہ اس کے نفس میں رینگنے لگی۔ دبا یدب دبیبن کا معنی رینگنا، سرایت کرنا، یعنی جسم کے اندر تھکن سرایت کرنے لگی، یعنی تھکن ہونے لگی اس کو۔ واستمر فی رمی الشباک علی الرغم من التعب الذی بدأ یدب فی نفسہ، اور وہ برقرار رہا، لگا رہا جال کو پھینکنے میں، باوجود اس تھکن کے جو کہ اس کے نفس میں رینگنے لگی، بدن میں اس کو تھکن ہونے لگی۔ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَوْلَادَهُ وَزَوْجَتَهُ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتَهُ مُحَمَّلًا كَعَادَتِهِ بِكُلِّ مَا لَذَّ وَطَابَ، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی انتظار کرتے ہیں اس کے لوٹنے کا، اٹھائے ہوئے اس کی عادت کے مطابق ہر وہ چیز جو مزیدار ہو اور اچھی ہو۔ محملن، حمل یحمل سے محملن اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور یہ حال بنے گا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی انتظار کرتے ہیں اس کے لوٹنے کا۔ کس حال میں لوٹنے کا؟ محملن، اس حال میں کہ وہ اٹھائے ہوئے ہو، یعنی یہ آدمی، یہ مچھیرا اٹھائے ہوئے ہو اس کی عادت کے مطابق۔ کیا اٹھائے ہوئے ہو؟ بِكُلِّ مَا لَذَّ وَطَابَ، ہر وہ چیز جو مزیدار ہو اور اچھی ہو، یعنی روزانہ مزیدار اور اچھی چیزیں لے کر لوٹتا تھا اس کی عادت کے مطابق، تو اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ فَكَيْفَ يُقَابِلُهُمْ إِنْ عَادَ صِفْرَ الْيَدَيْنِ، پس کیسے وہ ان سے ملے گا؟ قابل یقابل کا معنی ملاقات کرنا، لقیہ یلقا کے معنی میں۔ پس کیسے وہ ان سے ملے گا اگر وہ خالی ہاتھ لوٹا؟ صفر ان کا معنی خالی، صفر الیدین دونوں ہاتھ کا خالی، یعنی خالی ہاتھ اگر وہ لوٹا تو کیسے وہ ان سے یعنی اولاد سے اور بیوی سے ملے گا؟ کس منہ سے ملے گا؟ قاد الیاس یسیطر علی الصیاد ولکنہ تشجع ورما بشباکہ من جدید، قریب تھا کہ نا امیدی شکار کے اوپر چھا جائے۔ صحیح طرح یسیطر کا معنی کنٹرول حاصل کرنا، قابو پانا، اقتدار حاصل کرنا۔ یہاں ترجمہ آپ یوں کریں گے، قریب تھا کہ نا امیدی شکاری کے اوپر کنٹرول جما لے یا چھا جائے، مطلب یہ کہ نا امید ہو جائے، اس کا مفہوم نکلا نا امید ہو جائے، لیکن ایک تعبیرات الگ الگ انداز کی ہوتی ہے، یہ نا امید ہونے کے معنی میں۔ قاد الیاس یسیطر علی الصیاد، قریب تھا کہ نا امیدی شکاری کے اوپر چھا جائے۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ آدمی لڑکا مر گیا تو ایک سمپل جملہ تو آپ یوں کہیں گے مات الولد، یہ سمپل جملہ ہے عربی کے اندر، لیکن دوسرے اعتبار سے دوسری جو تعبیرات ہیں آپ اس کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا فارق الولد حیاتہ، لڑکے نے اس کی زندگی کو چھوڑ دیا، تو اس کا معنی بھی وہی ہوا کہ وہ لڑکا مر گیا۔ ایسے ہی ادرک الولد الموت، ادرک الولد الموت، موت کو فاعل بنائیں گے، موت نے لڑکی کو پکڑ لیا، تو مطلب کیا ہوا؟ مر گیا۔
ایسے ہی جاء اجل الولد توفی الولد، یا ایسے ہی قضى الولد نہبہ، ان سب کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ زید لڑکا مر گیا۔ تو کاد الیاس یسیطر علی الصیاد، قریب تھا کہ نا امیدی شکار کے اوپر چھا جائے، یعنی نا امید ہو جائے۔ ولکنہ تشجع، اور لیکن اس نے ہمت سے کام لیا۔ ورما بشباکہ من جدید، اور اس نے اس کے جال کو از سرے نو پھینکا، نئے سرے سے جال کو پھینکا۔ وہو یستعیذ باللہ من ھذا الیوم النحس، اور وہ اللہ سے پناہ مانگ رہا تھا اس منحوس دن سے، اس برے دن سے۔ وَيَدْعُ اللَّهَ أَن يَرْزُقَهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ قُوتَ عِيَالِهِ، اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ اس کو روزی دے اس مرتبہ میں، اس کے خاندان کی غذا، کہ وہ اس کو اس کے خاندان کی غذا مہیا کرے اس مرتبہ میں۔ رزق یرزق کا معنی دینا، روزی دینا، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ وہ اس کو دے اس مرتبہ میں اس کے اہل و عیال کی غذا۔ وَيُمَنِّ نَفْسَهُ بِصَيْدٍ وَافِرٍ يُنْسِيهِ تَعَبَ يَوْمِهِ، اور وہ اپنے آپ کو تمنا دلا رہا تھا۔ منا یمنی تمنیتن کا معنی تمنا دلانا، لالچ دلانا، رغبت دلانا، اور وہ اپنے آپ کو تمنا دلا رہا تھا بہت بڑی وافر کا معنی کثیر، بہت زیادہ شکار کی، کافی مقدار میں شکار کی اپنے آپ کو تمنا دلا رہا تھا، یعنی دل کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ اس مرتبہ کافی مقدار کے اندر ہمیں مچھلیاں ملے گی، اس طرح اپنے آپ کو تمنا دلا رہا تھا۔ ینسیہ تعب یومہ، جو اس کو بھلا دے اس کے دن کی تھکن کو، یعنی اتنی مقدار میں مچھلیاں مل جائے کہ جو تھکن ہے وہ تھکن بھول جائے۔ وہ انسا انسی انسان کا معنی بھلا دینا، اور نسیہ ینسا کا معنی بھولنا۔ وبعد مدت اخذ الصیاد یصحب شباکہ فاذا ہی ثقیلۃ، اور ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد، یعنی کچھ دیر کے بعد، مدتن کا معنی عرصہ، وقفہ، کچھ وقفے کے بعد شکاری کھینچنے لگا اس کے جال کو، بس اچانک وہ بھاری تھا۔ فاسرا فی صحبھا والفرحۃ تغمر قلبہ، بس اس نے جلدی کی اس کو کھینچنے میں، جلدی کی۔ والفرحۃ تغمر قلبہ، اور حالت یہ کی کہ خوشی اس کے دل پر چھائی ہوئی تھی۔ الفرحۃ تغمر قلبہ کا معنی خوشی، تغمر قلبہ، غمر اغمر کا معنی ڈھانپ لینا، چھپا لینا، چھا جانا، اور خوشی اس کے دل پر چھائی ہوئی تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ خوش تھا۔ وَيَظُنُّ أَنَّ فِي شِبَاكِهِ صَيْدًا كَثِيرًا، اور وہ خیال کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ اس کے شکار میں اس کی جال میں بہت سے شکار ہیں۔ وَلَكِنْ مَا إِن تَمَّ صَحْبُ الشِّبَاكِ حَتَّى رَأَى بِهَا سَمَكَةً كَبِيرَةً ذَاتَ أَلْوَانٍ جَمِيلَةٍ، اور لیکن جال کو کھینچنا پورا نہیں ہوا یہاں تک کہ اس نے اس میں ایک بڑی مچھلی دیکھی۔ کیسی بڑی مچھلی؟ ذات الوان جمیلۃ، خوبصورت رنگ والی۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا، اور لیکن جال کا کھینچنا پورا نہیں ہوا یہاں تک کہ اس نے اس میں خوبصورت رنگوں والی ایک بڑی مچھلی دیکھی، یعنی جیسے ہی جال کو اس نے کھینچا اچانک کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت کلر والی مچھلی ہے۔ امسک الصیاد السمکۃ لیخرجھا من الشبکہ، شکاری نے مچھلی پکڑی تاکہ اس کو نکالے جال سے۔ فاذا ہی تتکلم بصوت واضح ولسان فصیح، پس اچانک وہ بات کرتی ہے واضح آواز کے ساتھ، بالکل کلیئر آواز کے ساتھ بات کرتی ہے، اور فصیح زبان میں بات کرتی ہے۔ ولسان فصیح، اور فصیح زبان میں بات کرتی ہے۔
وَتَتَرَجَّاهُ أَن يُعِيدَهَا إِلَى الْمَاءِ، اور وہ اس سے امید کرتی ہے کہ وہ اس کو لوٹا دے پانی کی طرف. یعنی مچھلی گویا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کو پانی کے اندر لوٹا دے، یہ امید لگا رہی ہے. وَسَتُحَقِّقُ لَهُ كُلَّ مَا يُرِيدُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اور ان قریب وہ پورا کرے گی، یعنی مچھلی پورا کرے گی، لہو اس کے لیے، ہر وہ چیز جس کو وہ چاہتا ہے، اذا ما فعل ذلک، جب وہ اس کو کرے. یعنی مچھلی ان سے امید لگا رہی تھی کہ اس کو پانی کے اندر چھوڑ دے، تو مچھلی اس سے کہہ رہی تھی کہ ان قریب میں تیری ہر امید کو پورا کروں گا جب تو یہ کام کرے گا. اذا فعل ذلک، جب وہ اذا ما فعل ذلک، جب وہ یہ کرے، یعنی کیا کرے، چھوڑ دے. حق کا حق کو تحقیقاً کا معنی، مشہور معنی تو چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، لیکن یہاں پر حق کا معنی پورا کرنا، انجام دینا. غیر ان الدہشت عقدت لسان الصیاد، علاوہ ازیں دہشت، یعنی دہشت کا معنی ہوتا ہے حیرانی، عجیب و غریب چیز دیکھ کر آدمی کیا ہوتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اور ہکا بکا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دہشت. علاوہ ازیں دہشت یعنی حیرانی نے شکاری کی زبان کو بند کر دیا. عقد اللسان کا معنی کوئی عجیب و غریب چیز ہو اور کوئی ایسی بات پیش آتی ہے تو کبھی کبھی آدمی بول نہیں پاتا، وہ بولنا چاہے بول نہیں پاتا حیرانی کے عالم میں، تو اس کو کہتے ہیں عقدت لسان الصیاد، جس نے شکاری کی زبان کو روک دیا. فلم ینطق ببنت شفت، پس اس نے ایک لفظ بھی اس نے نہیں بولا. بنت شفتن، بنتن کا معنی لڑکی ہوتا ہے اور شفتن کا معنی ہونٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کریں گے. بنت شفتن کا معنی کلمہ، ڈکشنری کے اندر آپ دیکھیں گے نطق ببنت شفتن کا معنی ایک لفظ بولنا. یہاں پر کوئی لفظی معنی یہ مت کر دینا کہ اس نے نہیں بولا ہونٹ کی لڑکی، نہیں، بلکہ بنت شفتن کا معنی لفظ. فلم ینطق ببنت شفتن، پس اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. وبقی مستمرا فی مکانہ، اور وہ اس کی جگہ میں باقی رہا، ٹھہرا رہا، اور وہ اس کی جگہ میں ٹھہرا رہا. یتأمل السمکۃ، وہ مچھلی کو دیکھ رہا تھا. تأمل یتأمل، تأملاً کا معنی غور و فکر کرنا، سوچنا اور دھیان سے دیکھنا. غور و فکر کرنا اور دھیان سے دیکھنا، یہ دونوں معنی آتے ہیں تأمل یتأمل کے. یتأمل السمکۃ، وہ مچھلی کو دیکھ رہا تھا، دھیان سے دیکھ رہا تھا. غیر مصدق لما یرا وما یسمع، تصدیق اس حال میں کہ وہ تصدیق نہیں کر رہا تھا، یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس چیز کا جس کو وہ دیکھتا تھا اور جس کو وہ سنتا تھا. یعنی مچھلی بات کر رہی ہے، بول رہی ہے، یہ صورتحال دیکھ کر اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو غیر مصدق کا معنی یقین نہیں آ رہا تھا اس کو. اور یہ ماں جو ہے دونوں میں ماں موصولہ ہے، ماں یرا اور ماں اسمعو میں دونوں میں ماں موصولہ ہے، اس چیز کی جس کو وہ دیکھتا تھا اور اس چیز کی جس کو وہ سنتا تھا. یہ تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو مچھلی کے سلسلے کے اندر. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.